ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، وہ تمہیں موت دیتا ہے، موت بھی اللہ کے اختیار میں ہے، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ بھی کرے گا۔ هل من شرکائکم، تمہارے جتنے شریک ہیں جن کو تم پکار رہے ہو، جن کے نام کی تم دعائیں دیتے ہو، جن کو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو، کیا تمہارے حاجت رواؤں میں سے، تمہارے شرکاء میں سے، تمہارے بڑے بزرگوں میں سے، تمہارے غریب نواز و بندہ نواز میں سے کوئی ایسا ہے من یفعل من ذالکم من شیء، جو ان کاموں میں سے کوئی ایک کام کر سکتا ہو؟ کوئی کسی کو زندہ کر سکتا ہو، موت دے سکتا ہو، رزق کا مالک ہو، موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہو، کوئی ہے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے، مالک بلند ہے، اس کے ساتھ جو شرک تم کرتے ہو اللہ اس سے بری ہے، اللہ اس سے پاک ہے، اس کی ذات سبحان ہے۔ تم اللہ کے علاوہ جن کو اس کا شریک بنا رہے ہو، ذات صفات و عبادت میں اللہ ہر طرح کے شرک سے پاک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر اسی توحید کی دعوت دیتے رہے، آپ کی زبان اقدس یہ آوازیں لگاتی رہی، قولوا لا الہ الا اللہ، اے دنیا والو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تم فلاح پا جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے تم مالک بن جاؤ گے۔ کفار مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو سن کر جواب میں ایک ہی پیغام دیتے رہے کہ اے محمد علیہ السلام، آپ کا آوازہ یہ ہے کہ ایک اللہ کو الہ مانا جائے، لات و عزہ کی عبادت کو چھوڑ دیا جائے، بڑے بنائے ہوئے بابو جی کے بتوں کے سامنے گردنیں نہ جھکائی جائے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ہم نے تو اپنے الہ بانٹے ہوئے ہیں، ہمارے کافی سارے الہ ہیں، مختلف کام مختلف الہوں کے ذمے ہم نے سپرد کر رکھے ہیں، آپ جو دعوت دے رہے ہو، آپ جو پیغام دے رہے ہو، آپ جو آوازہ بلند کر رہے ہو، سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی جائے، یہ دعوت بڑی عجیب ہے، یہ دعوت ہم نے بزرگوں سے نہیں سنی، یہ دعوت ہمارے بڑوں نے ہمیں نہیں سنائی۔ ہم نے رزق کے لیے کسی کو، موت کے لیے کسی کو، حیات کے لیے کسی کو، بارش کے لیے کسی اور کو، اندھیریوں کے لیے کسی اور کو، کشتی بھنور میں پھنس جائے تو کسی اور کو، ہمارے تو کافی الہ ہے، آپ کہتے ہیں ان سب الہوں کو چھوڑ دیا جائے اور ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ صحابہ کرام نبی کے ساتھی، ان کے شاگرد اسی توحید کو لے کر عام کرتے رہے، اسی پیغام کو پھیلاتے رہے کہ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے۔ جب اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، عزتیں دے رہا ہے، اولادیں دے رہا ہے، زندگیاں دیتا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، جب پوری کائنات کا خالق اللہ ہے تو عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ پوری مخلوق پہ یہ لازم ہے وہ اللہ کی عبادت کرے، مگر اسلام کے نام پر نت نئے فرقے جنم لے رہے ہیں، نت نئے افکار پیدا ہو رہے ہیں، نت نئی آوازیں سنائی دی جا رہی ہیں، جو اپنے کفر اور شرک کو اسلام کا لیبل لگا کر، اسلام کا سٹیکر سجا کر معاشرے کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ انہی گروہوں میں سے ایک انتہائی خطرناک گروہ جو نام اسلام پر پیدا ہوا، جس نے اسلام کے نام کو استعمال کیا، لیکن اسلام کا جتنا بڑا دشمن، میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ سے ڈر کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ان گروہوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جن کو صوفیاء کا گروہ کہا جاتا ہے، جو تصوف کے گمراہ کن عقائد گروہ اٹھے، کسی نے زکوٰۃ کا انکار کیا، کسی نے نماز کے کنسپٹ کو تبدیل کرنا چاہا، کوئی احادیث رسول کا انکار کرنے کے لیے بلند ہوا، لیکن یہ گروہ ہے صوفیاء، یہ تصوف کے حاملین، یہ عقیدہ وحدت الوجود کے قائلین، یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے اسلام کی سب سے اہم چیز اللہ کی توحید کے کنسپٹ کو بدل ڈالا۔ وہ توحید جس کو اللہ کے تمام انبیاء بیان کرتے رہے، وہ توحید جس کو محمد کریم بیان کرتے رہے، ماتھا پھٹا تو پھٹا، دانت ٹوٹے تو ٹوٹے، مکہ چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، بیٹیوں کو طلاقیں ملی تو برداشت کی، طائف میں لہو لہان ہوئے تو برداشت کیا، یہ سارے ظلم امام الانبیاء سہتے رہے، اللہ کی کھری توحید کو پیش کرتے رہے، لیکن ان ظالموں نے توحید کے اس تصور کو جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شریعت میں سے پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنایا کرتے تھے، توحید کے اس تصور کو بدل ڈالا۔ انہوں نے توحید کا جو تصور
دنیا کے سامنے پیش کیا وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ احادیث میں نہیں ہے، بلکہ اس تصور میں اللہ کی بھی توہین ہے، شریعت اسلامیہ کی بھی توہین ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ عقیدہ وحدت الوجود۔ اس عقیدے کی روح سے خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی اس دنیا میں آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو کچھ، وہ انسان ہو، وہ حیوان ہو، وہ جانور ہو، وہ گندگی ہو، وہ بلڈنگیں ہو، دنیا میں جو کچھ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ تمام چیزیں اللہ ہیں، وہ اللہ کا وجود ہے، اللہ مختلف شکلوں میں اس دنیا پہ آیا ہوا۔ صوفیت کا امام ابن عربی اپنی کتاب فتوحات مکیہ صفحہ 43 جلد 1 پر لکھتا ہے، الرب حق والعبد حق، اللہ بھی حق ہے، بندہ بھی حق ہے۔ یا لیت شعری من المکلف، ہے کاش مجھے پتہ لگ جائے مطیع کون ہے۔ اگر یہ کہا جائے ان قلت عبد، اگر یہ کہا جائے بندہ مطیع ہے، یہ تو مرنے والا ہے، یہ تو میت ہے، اور اگر کہو کہ رب مطیع ہے تو بھلا وہ مطیع کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کائنات میں جو کچھ ہے، صوفیت کا امام ابن عربی اس کے بارے میں ایک عقیدہ پیش کر رہا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ ابن عربی اسی عقیدے کو اپنے رسائل ابن عربی کتاب الجلالہ صفحہ 12 پر پیش کرتا ہے اور کہتا ہے، فَيَا لَيْتَ شِعْرِي مَنْ يَكُونُ مُكَلِّفًا وَمَا سَمَّا إِلَّا اللَّهُ لَيْسَ سَوَا، اے کاش مجھے پتہ لگ جائے فرما بردار کون ہے، مطیع کون ہے، حالانکہ اس کائنات میں یہاں پر اللہ کے سوا کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہے، انسان کی شکل میں، جنات کی شکل میں، حیوانات کی شکل میں، درختوں پتھروں کی شکل میں، سمندروں پانیوں کی شکل میں، آسمان سورج چاند ستاروں کی شکل میں جو کچھ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ اللہ ہے، کچھ اور نہیں ہے۔ جس کو قوال نصرت فتح علی خان بھی کہتا ہے، ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو، ادھر بھی دیکھوں تو ہی تو، جدھر دیکھوں تو ہی تو، مسجد میں تو، مندر میں تو، میں خانے میں تو، ہاتھ میں آئے تو رام۔ انڈیا والے بھائی جانتے ہیں نا، وہاں مندروں میں رام ہاتھ میں آ جاتا ہے، لیکن مسجد میں رام ہاتھ میں آئے تو رام، ہاتھ میں نہ آئے تو رحیم۔ یہ رام رحیم کے چکر کیا، تو ایک گورک دھندا ہے، اللہ تیرا سمجھ ہی نہیں آتا۔ ہاتھ آؤ تو بت، ہاتھ نہ آؤ تو خدا ہو، عقل میں جو گر گیا لا الہ کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا، فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں۔ ہندوؤں کے جائیں وہاں بھی تو ہے، مسجد میں جائیں وہاں بھی تو ہے، شرابیوں کے پاس جائیں وہاں بھی تو، ہر چیز اللہ ہے، ہر چیز اللہ کی صورت ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ابن عربی کی دوسری کتاب فصوص الحکم یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کا معنی ہے دانائی کے نگینے۔ اس کتاب کے بارے میں ابن عربی کہتا ہے کہ اس کا علم مجھے مشاہدے سے ہوا اور میں نے اس کتاب کو ڈائریکٹ لوح محفوظ سے نقل کیا۔ اس کتاب کو ابن عربی کہتا ہے میں نے لوح محفوظ سے نقل کیا۔ اللہ کا قرآن جبرائیل لے کر محمد کریم پر آتے رہے، کہا میں نو لوڑ نہیں پئی کہ کوئی میرے کو آوے، میں ڈائریکٹ چاتی مار لی سی، میں نے خود ہی دیکھ لیا تھا وہاں کیا لکھا ہے، میں نے اس کو نقل کیا۔ اور بعد میں 627 ہجری کے محرم میں میں نے خواب دیکھا، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دمشق کے ایک شہر میں دیکھا، آپ کے ہاتھ میں کتاب تھی، آپ نے مجھ سے فرمایا یہ کتاب فصوص الحکم ہے، اس کو لو، اس کو محفوظ کرو، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرو تاکہ اس سے فائدہ ہو۔ میں نے پختہ عہد کیا کہ اللہ کے نبی نے یہ کتاب مجھے میرے ہاتھ میں تھمائی ہے۔ ایک طرف کہتا ہے میں نے ڈائریکٹ لوح محفوظ سے لی، پھر کہتا نہیں اللہ کے نبی نے بھی دی تھی، دو نسخے ہیں میرے پاس، ایک لوح محفوظ والا ایک نبی والا۔ تو میں نے اللہ کے نبی سے لینے کے بعد پختہ عہد کیا کہ اس کتاب کو پھیلاؤں گا، اب اس میں کمی بیشی کرنا میرے اختیار میں، قرآن حکیم میں کمی بیشی کرنا رسول کے اختیار میں ہے نہیں ہے۔ کیوں؟ اسے اللہ نے نازل کیا، کہا یہ بھی اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے، یہ بھی لوح محفوظ سے میں نے نقل کیا ہے، اس میں کمی بیشی کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ آئیے ابن عربی کی اس کتاب کو دیکھتے ہیں، اس میں تعلیم کیا دی جاتی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 90 پر ابن عربی کہتا ہے
غور سے سنیے، جو حق اور خلق، حق کون ہے؟ اللہ، خلق کون ہے؟ اس کی مخلوق۔ کہتے ہیں جو حق اور خلق، اللہ اور اس کی مخلوق کو دو کہے، کیوں جی اللہ اور اس کی مخلوق دو ہیں یا ایک؟ دو ہیں، ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے۔ ابن عربی کہتا ہے جو حق اور خلق، اللہ اور اس کی مخلوق کو دو کہتا ہے وہ مشرک ہے، وہ شرک کرنے والا ہے، اور جو دونوں کو ایک کہتا ہے وہ موحد ہے۔ موحد وہ ہے جو کہے وہی اللہ ہے، وہی مستوی عرش تھا، خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں، مستوی ہو کر چڑوانگ مدینہ، ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدون، باطن دے وچ اللہ۔ جو دونوں کو ایک کہے وہ موحد ہے، جو دونوں کو دو کہے یہ الگ ہے یہ الگ ہے، وہ مشرک ہے۔ صفحہ 54 پر کہتا ہے عارف ہمیشہ اللہ کے ساتھ قائم ہے، کیونکہ وہ اللہ کو اور اس کے مراتب کو، اللہ کو اور اس کے مراتب کو دنیا اور آخرت کے مظاہر میں اور اس کے ظہور کو جانتا ہے۔ کسی چیز کو وہ حق تعالی کا غیر نہیں سمجھتا۔ یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کائنات میں جتنے کفر گزرے، یاد کیجئے گا میرے اس جملے کو، اہل حدیث کا ادنا سا خادم، اہل حدیث کا ادنا سا طالب علم ہوں، جتنے کفر کائنات میں گزرے ہیں وحدت الوجود کے عقیدے کے مقابلے پہ ہر کفر چھوٹا ہے، یہ کفر سب سے بڑا ہے۔ فرعون نے تو یہی کہا تھا نا، انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں۔ یہودیوں نے تو یہی کفر بکا تھا نا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے تو یہی کفر بکا تھا نا کہ عیسیٰ اور مریم یہ بھی اللہ ہے۔ وہ تین ایک میں سے ہے، ایک تین میں سے ہے۔ تثلیث کا عقیدہ بھی عیسائیوں نے پیش کیا، کسی نے دو اللہ مانے، کسی نے تین اللہ مانے، لیکن ابن عربی تصوف کے عقیدے کو، وحدت الوجود کے عقیدے کو امت میں پیش کرتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ وہ عارف وہ ہے، موحد وہ ہے جو کسی چیز کو حق تعالی کا غیر نہیں سمجھتا۔ نعوذ باللہ، کتا، خنزیر، جانور، انسان، حیوان، درند، چرند، پرند، یہ سب اللہ تعالیٰ ہے، اس کا غیر نہیں ہے، کہا کسی چیز کو غیر نہیں سمجھتا، اور ہر ایک کو تجلیات الہی سے دیکھتا ہے۔ صفحہ 60 پر کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے لاہوت کے چمکیلے نور کے راز کو اپنے ناسوت میں ظاہر کیا، پھر وہ اپنی مخلوق میں کھانے پینے والوں کی صورتوں میں ظاہر ہوا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ کھاتا پیتا انسان، حیوان کا یہ کھانے پینے والے کی جو صورتیں ہیں ان کو انسان اور مخلوق نہ سمجھنا، اللہ کھانے پینے والوں کی صورتوں میں ظاہر ہوا۔ اسی صفحہ نمبر 60 پر ابن عربی کہتا ہے ہماری ان باتوں کی تائید، ہماری ان باتوں کی تائید امیر المؤمنین امام المتقین علی بن ابی طالب کے اس قول سے ہوئی جو آپ نے سکر وحدت میں خطبے میں کہا تھا۔ آپ لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ نے کہا میں اس میں اللہ سے لفظ دیا گیا ہوں اور میں بھی اس کا جنب ہوں جس میں تم نے افراد و تفرید کی ہے، میں ہی قلم ہوں، میں ہی لوح محفوظ ہوں، میں ہی عرش ہوں، میں ہی کرسی ہوں، میں ہی ساتوں آسمان ہوں اور میں ہی ساتوں زمینیں ہوں۔ سیدنا علی نے کہا میں اللہ ہوں، میں عرش ہوں، میں کرسی ہوں، میں زمین ہوں، میں آسمان ہوں، ہر چیز میں ہوں۔ اللہ کی قسم سیدنا علی نے یہ نہیں کہا، جھوٹ ہے تمہارا سیدنا علی کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ اور یاد کر لو ابن عباس کے ان جملوں کو، کچھ فتوے منگاتے ہیں سیدنا ابن عباس، ان کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فتوے علی کے نام پہ مشہور ہوئے ہیں، علی نے یہ فتوے نہیں دیے، اور اگر علی بھی یہ فتوے دیتے تو گمراہ ہو جاتے۔ سیدنا علی نے یہ جملے نہیں کہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں نہیں کہے۔ ہاں اس کے برعکس سیدنا علی کا ایک فعل ملتا ہے، انہی صوفیہ کے باپ دادا سیدنا علی کے دور میں نعرہ لگا رہے تھے علی علی نہیں ہے، علی الہ ہے، علی علی نہیں ہے، علی الہ ہے۔ سیدنا علی نے ان سے توبہ کروائی، توبہ نہ کرنے والوں کو زندہ آگ میں جلا ڈالا، جنہوں نے علی کو اللہ کہا علی نے ان کو جلا دیا۔ اور تم سیدنا علی پہ تہمت لگاتے ہو کہ سیدنا علی نے کہا میں اللہ کے لفظ سے نام دیا گیا ہوں، میں عرش ہوں، میں کرسی ہوں، میں آسمان ہوں اور میں زمین ہوں، میں قلم ہوں اور میں لوح محفوظ ہوں۔ صفحہ 115 پر کہتا ہے وَيَعْبُدُنِي
وأعبده، اللہ میری عبادت کرتا ہے اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں. لا حول ولا قوة الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگو یہ ہے عقیدہ وحدت الوجود، جس میں خالق اور مخلوق کو دو کہنے والا مشرک ہے اور ایک کہنے والا موحد ہے. یہ عقیدہ کائنات کے کفروں میں سے سب سے بڑا کفر ہے. افسوس کہ یہ عقیدہ صوفیاء کے نام سے، بڑے بڑے نامی گرامی اولیاء کے نام سے ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے. علماء دیوبند کے سرتاج امداد اللہ مہاجر مکی اپنی کتاب شمائم امدادیہ صفحہ 32 پر کہتے ہیں مسئلہ وحدت الوجود حق ہے. مسئلہ وحدت الوجود حق ہے. صفحہ 53 پر فرماتے ہیں انسان کا ظاہر عبد ہے، یعنی بظاہر ہم بندے ہیں، اور باطن حق ہے. بندہ اتو بندہ ہے، وچوں وچوں اللہ ہے. بظاہر بندہ ہے، حقیقت میں بندہ نہیں ہے. صفحہ 70 پر کہتے ہیں عورت مظہر ہے حق تعالیٰ کا، اللہ کا مظہر عورت ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. صفحہ 75 پر خود نقل کرتے ہیں کہ ایک بندہ آیا ہمارے ایک مواحد صوفی کے پاس، کہنے لگا جی آپ کہتے ہیں ہر چیز ہی وہی ہے. انہوں نے کہا جی بالکل ہر چیز وہی ہے. ایک پلیٹ میں حلوہ شریف لے آیا اور ایک پلیٹ میں گندگی لے آیا. تو کہا جی جب ہر چیز وہی ہے، یہ بھی کھا کر دکھاؤ، یہ بھی کھا کر دکھاؤ. امداد اللہ مہاجر مکی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے اس صوفی صاحب موحد صاحب نے بس شکل مولوی حلوہ کھا لیا، پھر شکل کو بدل کر بس صورت خنزیر گوں کھا لیا اور کہا یہ بھی وہی ہے وہ بھی وہی ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. یہ کفر کا عقیدہ. اور آج بہت سے لوگ اس عقیدے کے داعی بن چکے ہیں اور اپنے سٹیج سے، اپنی کتابوں اور کیسٹوں اور سیڈیز کے ذریعے اس کفر کو اسلام منوانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی اپنی ایک تقریر میں جب اللہ کے نبی کے معراج کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی عرش پہ پہنچے نہ نور تھے نہ بشر تھے، پھر کیا تھے؟ کہتا ہے ہیک کے جڑا ہی ہیک کو ڈو جانے او کافر تے مشرک. جب عرش پر آئے تو بشریت کا لباس اتار دیا تھا، اور جب عرش والوں کو چھوڑ کر لامکانے گئے نورانیت کا لباس بھی اتار دیا تھا. اب کون سا لباس رہ گیا؟ ہائے ہائے. ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے جیڑا ہک کو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے. علائق بشریت کا لباس مسجد اقصی میں اتار دیا، علائق نورانیت کا لباس سدرۃ المنتہا اور عرش معلیٰ پر اتار دیا. ایک بار سبحان کا فیض وہاں اللہ نبی وہاں جا کر دونوں ایک ہو گئے تھے. جو ایک مانے گا مومن رہے گا، دو مانے گا کافر ہو جائے گا. مولانا طارق جمیل اپنی ایک تقریر میں، جس تقریر کا نام موت کی پکار، 28 منٹ پر اس سی ڈی میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی تشریح کرتے ہوئے ان بیچاروں کو، توحید سے ناواقف لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا بھی معنی نہیں آتا. لا الہ کیا معنی؟ لا الہ کوئی الہ نہیں. کائنات میں انسان ہیں، کائنات میں جن ہیں، کائنات میں فرشتے ہیں، کائنات میں مخلوق ہے، لیکن لا الہ اس ساری مخلوق کا الہ الا اللہ، اللہ ہے. مخلوق ہے، مخلوق کا انکار نہیں لا الہ میں، الہ کا انکار ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. وہ اس کی تشریح اپنے الفاظ میں کرتے ہیں اللہ کی لا کی تلوار عرش کے اوپر سے چلی، عرش کے فرشتے زیر و زبر، عرش کے نیچے زیر و زبر، 7واں 6واں 5واں 4تھا 3را 2سرا 1 آسمان لا، ہوا لا، فضا لا، زمین آسمان چاند ستارے لا، انسان جنات جن چرند پرند لا، نوری ناری ہوائی فضائی خلائی سب لا ہے. کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا. جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟